وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلی اللہ علیہ وسلم فی رقیۃ المریض، نبی علیہ السلام کا فرمان مریض کے دم میں، دم رقیہ دم کو بولتے ہیں، یہ مریض اگر یعنی کوئی شخص بیمار ہے اس پر قرآن پڑھنا حصول شفا کے لیے، کیونکہ قرآن شفا ہے، شفا اس کو کہا گیا، یعنی ظاہری امراض کی بھی شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، مطلق شفا ہے، ظاہری امراض کی بھی اور روحانی امراض کی بھی، شفاء لما فی الصدور، سینے کے امراض کی شفا ہے۔ تو آپ مریض پر دم کیا کرتے تھے قرآن پڑھ کر، اور ایک حدیث میں سورہ فاتحہ کے بارے میں نعمت الرقیہ، یہ سب سے بہترین دم ہے، سب سے بہترین دم۔ تو دم خود کیا کرو، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے کہ دم فلاں سے کرواؤ فلاں سے کرواؤ، سورہ فاتحہ کسے نہیں آتی، خود دم کرو۔ بچہ بیمار ہے خود دم کرو، اس کو اٹھا کر کسی کے پاس لے جائیں، حضرت جی آپ دم کریں۔ جو بچے کے بارے میں اخلاص اور درد آپ کے دل میں ہے اس کے دل میں نہیں ہوگا، اور اس کی نظر تو آپ کی جیب پر ہوگی کہ دم کی فیس کیا ملے گی، تو کیا اس کی تاثیر ہوگی۔ تو یہ جو حدیث ہے بہترین دم سورہ فاتحہ، اس میں ایک ترغیب ہے کہ دم خود کرو، کسی سے کروانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو نبی علیہ السلام مریض کے دم میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا اللہ، اے ہمارا رب اللہ، الذی فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ یہاں تھوڑے سے توقف کی ضرورت ہے۔ آسمانوں میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اندر ہے، اور آسمانوں نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر سایہ کیا ہوا ہے آسمان، لیکن نہیں، یہ معنی جو بظاہر مفہوم ہو رہا ہے یہ خلاف حقیقت ہے، اور اللہ کے شایان شان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علو مطلق ہے تمام مخلوقات پر، اللہ سب سے اوپر۔ تو فی السماء اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور دونوں معنی قواعد عرب کے مطابق۔ ایک تو فی بمعنی علی، فی حرف جر ہے اور علی بھی حرف جر۔ حروف جارہ میں ایک قاعدہ ہے، نحوی قاعدہ، اسے تناوب کہتے ہیں، تناوب، ایک حرف کا دوسرے کی جگہ آ جانا۔ ایک حرف استعمال ہوتا ہے، معنی دوسرے حرف کا ہوتا ہے۔ جیسے قل سیروا فی الارض، کہ چلو زمین میں، تو کیا زمین کے اندر چلتے ہیں؟ اے علی الارض، وہ فی بمعنی علی ہے کہ زمین کے اوپر چلو۔ یہ قاعدہ تناوب کا ہے کہ یہاں فی بمعنی علی ہے، لأصلبنکم فی جذوع النخل، کہ میں تمہیں صلیب چڑھاؤں گا درختوں کے تنوں میں۔ تو تنوں کے اندر ڈال کر چڑھاتے ہیں صلیب؟ نہیں، تنوں کے اوپر، فی بمعنی علی ہے۔ اور یہ استعمال کثیر لغت عرب، یہاں فی بمعنی علی ہے، تو کیا ہوگا؟ الذی علی السماء، جو آسمانوں کے اوپر، آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو فی اپنے اصل معنی میں نہیں ہے، بلکہ تناوب کے قاعدے کے مطابق ایک حرف جر دوسرا کا نائب ہو سکتا ہے اور اس کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یا پھر السماء کا معنی علو، بلندی، السماء کے دو معنی ہیں، ایک تو آسمان جو اوپر نظر آ رہا ہے جو اللہ نے بنایا، اور ایک سماء کا اصل لغوی معنی بلندی۔ تو پھر فی السماء اپنے اصل پر ہے، فی ظرفیہ اپنے اصل معنی میں جو بلندیوں میں ہے۔ اور بلندی کیا ہے اس کی تفصیل دوسری حدیث میں جو آپ کئی بار سن چکے، آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر رحمان کی کرسی، اور پھر ایک سمندر، پھر اوپر اللہ کا عرش جو کہ آخری مخلوق ہے، اور عرش بھی اللہ مستوی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب اللہ جو آسمانوں پر ہے، تقدس اسمک کا، تیرا نام پاکیزہ ہے، اسمک واحد ہے
اور واحد جب مضاف ہو تو یہ جمع کا معنی دیتا ہے۔ اے اسماؤک، تیرے تمام نام مقدس ہیں، جیسے ان تعدوا نعمت اللہ، نعمت واحد اور مضاف ہے۔ اے نعم اللہ، ان تعدوا نعم اللہ، اللہ کی تمام نعمتوں کو اگر شمار کرنے بیٹھو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ واحد کا صیغہ لیکن مضاف ہے، مفرد مضاف جو اس میں عموم ہوتا ہے اور جمع کا معنی دیتا ہے۔ امرک فی السماء والارض، تیرا امر نافذ ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ یہاں بھی امر واحد مضاف ہے، یہ جمع کے معنی میں، عموم کے معنی میں، یعنی تیرے سارے اوامر اور سارے امور، وہ امر قدری کونی ہو تقدیر کے فیصلے یا امر شرعی ہو، تیرے ہی امر نافذ ہیں آسمانوں اور زمینوں میں۔ کما رحمتک فی السماء اجعل رحمتک فی الارض، جیسے تیری رحمت آسمانوں میں ہے کر دے اپنی رحمت زمینوں میں بھی۔ تیری رحمت جیسے آسمانوں پر وسعت سے قائم ہے، اسی طرح اپنی رحمت زمینوں میں بھی فرما دے، اپنی رحمت زمینوں میں بھی بھیج دے۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ کون سی رحمت؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو قسمیں، ایک ہے رحمت اس کی صفت ذاتیہ، الرحمن الرحیم، وسعت رحمتی کل شیء، یہ اس کی صفت ذاتیہ، اس کا رحمان ہونا، اس کا رحیم ہونا۔ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ رحمت، ان اللہ خلق مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی۔ یہ رحمت مخلوقہ جو اللہ نے پیدا کی، جو رحمت اس کی صفت ذاتی ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رحمت پیدا کی، 100 رحمتیں، ان میں سے ایک زمین پر اتار دی۔ جب سے یہ کائنات بنی زمین پہ اتار دی، وہ ایک رحمت چل رہی ہے، اس ایک رحمت سے، اس کی تقسیم سے انسانوں میں پیار ہے، حیوانوں میں پیار ہے، تمام مخلوقات میں پیار ہے، اس ایک رحمت کی بنا پر صدیوں سے چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی، وہ ایک ہی رحمت۔ باقی 99 رحمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتارے گا، اور اس 99 رحمتوں سے قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ ایک ہی رحمت پوری کائنات پر نافذ اور قائم ہے، اور وہ ختم نہیں ہوئی، چل رہی اور بڑھ رہی، قیامت تک چلے گی اور ختم نہیں ہوگی۔ تو باقی 99 رحمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے ساتھ ان رحمتوں سے معاملہ فرمائے گا۔ تو یہاں جو رحمت طلب کی جا رہی ہے اہل زمین کے لیے، وہ رحمت مخلوقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی۔ یا اللہ ان رحمتوں میں سے اپنی رحمت زمین پہ اتار۔ اغفر لنا حوبنا وخطايانا، ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے۔ انت رب الطیبین، تو رب ہے طیبین کا، پاکیزہ لوگوں کا، انبیاء اور ان کے اتباع۔ طیبین سے مراد الانبیاء و اتباعہم، انبیاء اور ان کے پیروکار، وہ طیبین ہیں، باقی کوئی طیب نہیں۔ اگر وہ انبیاء کی پیروی نہیں کرتا وہ طیب نہیں ہو سکتا۔ انزل رحمتا من رحمتک، اتار اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت، انزل رحمتا من رحمتک، یہ پہلا رحمت واحد ہے، اور دوسرا رحمت لفظاً واحد ہے لیکن معنی جمع ہے کیونکہ مفرد مضاف ہے۔ تو اپنی رحمتوں میں سے رحمت زمین پہ اتار، وشفاء من شفائک، اور اپنی شفا کے خزانوں میں سے شفا اتار۔ کس پر؟ علی ھذا الوجع، اس مریض پر جس پر میں دم کر رہا ہوں، اس مریض پر جس پر میں دم کر رہا ہوں۔ فیبرأ، اگر یہ دعا پڑھ کر مریض کو دم کرو گے تو مریض صحت یاب ہو جائے گا، یبرأ، بری ہو جائے گا اپنی بیماری سے اور صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ دعا دم رقیہ شیخ الاسلام نے نقل فرمایا۔ یہاں کئی چیزیں ثابت ہو رہی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی صفت علو، ربنا اللہ الذی فی السماء، کہ اللہ آسمانوں پر ہے، صفت علو ثابت ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی۔ اور پھر اللہ رب العزت بہت سی صفات، اس کا شفا دینا، رحمت اتارنا اور بندوں کو صحت یاب کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ثابت ہو رہی۔
اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پر اور اس کے افعال کے طور پر۔ اور ایک اہم چیز یہ ثابت ہو رہی ہے کہ دعا میں جو سب سے قریب اور شارٹ کٹ راستہ قبولیت کا ہے وہ اللہ کو وسیلہ پیش کرنا اس کی صفات کا، اس کی صفات کا۔ اب اس ایک دعا میں اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کا وسیلہ، اس کے امر کا وسیلہ، الوہیت کا وسیلہ، اس کی قدسیت کا وسیلہ کہ اس کا پاک ہونا، اور اس کے علو کا وسیلہ، اور اس کی رحمت کے عموم کا وسیلہ۔ آپ دعا دوبارہ پڑھ لیجئے گا، ان سارے امور کا وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش ہوا ہے۔ تو وسیلہ جو ہے نا اس کے اسماء و صفات کا، یہ قبولیت دعا کا سب سے مختصر راستہ، اقرب راستہ سب سے زیادہ۔ اللہ کے پیغمبر کی دعا، اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک، کہ تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے تمام ناموں کے وسیلے سے، تمام ناموں کے واسطے سے۔ اور لوگ اس اصل راستے کو چھوڑ کر وسیلے کے تعلق سے ایک شدید غلطی کا شکار ہے، اور وہ ہے صالحین کا وسیلہ، نبیوں کا، ولیوں کا۔ اور یہ تشبہ ہے کفار قریش کے ساتھ، ان کا شرک توسل تھا، اللہ کی جناب میں صالحین کو بطور وسیلہ پیش کرتے تھے۔ اگر ہم بھی یہ عمل کریں تو کیا فرق ہوگا ہمارے اور کفار قریش میں؟ جو مشروع وسیلہ وہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کرو اسماء و صفات کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے افعال کا وسیلہ، اللہ کو راضی کرو تاکہ دعا جلد قبول ہو۔ جی